بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج اس کلاس میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے جملہ، اس کے اجزاء اور اس کی اقسام۔ بورڈ کے ایگزام میں MCQs میں ان ٹاپک سے مختلف شکلوں میں سوال آ سکتا ہے، اور جو حصہ گرامر ہے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں بھی اور 9th اور 10th کے پیپر میں بھی حصہ گرامر میں ان سے سوال آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی سمجھ میں یہ نہیں ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا ہے جملہ۔ جملے کا لفظی مطلب ہے تمام، یعنی سب۔ اب یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن ایسا مجموعہ ہے جو اس سے ہمیں پورا مفہوم یا مطلب جو ہے حاصل ہوتا ہے، تو ایسے مجموعے کو ہم کہتے ہیں جملہ۔ جملے کا کلام تام بھی کہتے، اور اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، یعنی تینوں نام جو ہے ایک ہے۔ ایسے مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمیں پورا مطلب دیتا ہے۔ ایسے مجموعے کو الفاظ کا یا ایسا گروپ کو ہم کہتے ہیں جملہ، مرکب تام یا کلام تام۔ مثلا دیکھتے ہیں مثال کیا ہے، وسیم دوڑ رہا ہے۔ اب اس مجموعے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں پورا مطلب دیتا ہے، یعنی اس سے ایک مکمل مفہوم حاصل ہوتا ہے، تو یہ اس مجموعے کو جملہ کہہ سکتے ہیں۔ یا یہ دیکھیں احمد نیک ہے، تو یہ بھی ہمیں پورا مطلب دیتا ہے، تو یہ مجموعہ جو ہے وہ بھی جملوں میں شمار ہے۔ جملے کے اجزاء کتنے ہیں؟ تو جملے کے جو دو بڑے اجزاء ہیں وہ ہے دو۔ ایک کو کہتے ہیں مسند الیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں مسند۔ اب یہ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ یعنی جملے میں جس شخص کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں کی وجہ سے کچھ کہا جائے، اس شخص کو یا اس جگہ کو یا چیز کو جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا ہے، کہتے ہیں مسند الیہ۔ اور مسند الیہ کے بارے میں جو معلومات ہمیں دی جائے، جو خبر ہمیں دی جائے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ مثلا یہ جملہ دیکھیں، وسیم دوڑ رہا ہے۔ اب یہ جملہ کس کے بارے میں ہے؟ وسیم کے بارے میں ہے، تو اس جملے کا جو مسند الیہ حصہ ہے وہ ہے وسیم۔ اب وسیم کے بارے میں کیا بات ہے؟ دوڑ رہا ہے، تو یہ حصہ اس کا ہے مسند۔ یہ دوسرے جملے میں دیکھیں، احمد نیک ہے، تو احمد کے بارے میں بات ہے، تو احمد مسند الیہ ہو گیا۔ اور نیک کیا ہے؟ احمد کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے؟ نیک، تو نیک اس میں کیا ہے؟ مسند ہے۔ یہ ہے جملے کے اجزاء۔ ان دو اجزاء کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے، اور اس تعلق کو مجموعی طور پر کہتے ہیں اسناد۔ اکثر MCQs میں آ سکتا ہے کہ جملوں کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک تعلق ہے، ان تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جملے کی اقسام، آج جملے کے دو اقسام ہم پڑھیں گے، ایک ہے اسمیہ جملہ اور ایک ہے فعلیہ جملہ۔ اسمیہ جملہ کیسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں وہ دونوں حصے یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں کس حالت میں ہو؟ اسم کی حالت میں ہو، تو ایسے جملے کے لیے یہ نام یعنی جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ ادھر دیکھیں، موسم خوشگوار ہے۔ اب موسم مسند الیہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم بھی ہے۔ خوشگوار مسند ہے، اور یہ کیا ہے؟ صفت ہے، لیکن اسم ہے، یعنی دونوں حصے اسم ہے۔ اس جملے کو اسی بنا پر جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یا یہ دیکھیں، کشمیر جنت ہے، کشمیر مسند الیہ ہے، اور جنت کیا ہے؟ یہ مسند ہے، دونوں اسم بھی ہے۔ اب جب دونوں اجزاء اسم کی حالت میں ہو تو اس جملے کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ پھر آتے ہیں جملہ اسمیہ کے اجزاء، یعنی جملہ اسمیہ کی الگ کتنے اجزاء ہے؟ تو اس کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک ہے مبتدا، ایک ہے خبر، ایک ہے فعل ناقص۔
मुफ्तदा किसे कहते हैं, यानी जुमले इस्मिया का जो मुस्नद-ए हिस्सा है इसको मुफ्तदा कहते हैं। यानी मौसम खुशगवार है, ये इस्मिया का मुस्नद-ए है, तो इस हिस्से को यानी मुस्नद-ए को हम क्या कहते हैं, मुफ्तदा कहते हैं। यानी पहले मिसाल में जो मौसम है ये मुब्तदा है, खबर क्या है, मुस्नद-ए के बारे में हमें क्या खबर दी गई है, क्या बात बताई गई है, इस हिस्से को कहते हैं खबर। अब मौसम के बारे में हमें क्या खबर दी गई है, खुशगवार, तो खुशगवार इसका क्या है, खबर है। और आखिर में जो लफ्ज आया है मसलन ये है, ये फेल नाक़िस होता है, यानी ये अकेले कोई मतलब नहीं देता जब तक इसके साथ आप कोई इसम या कोई सिफत नहीं लगाते, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये अकेले मानी नहीं देता। लेकिन इसके बगैर जुमला भी अधूरा रहता है, मतलब वो भी नहीं देता। इसी वजह से इस हिस्से को हम फेल नाक़िस कहते हैं, क्योंकि अपना माना इसका नहीं होता। आखिरी किस्म है जुमले फेलिया है। जुमले फेलिया किसे कहते हैं, यानी ऐसा जुमला जिसमें जुमले के जो दो अज़्ज़ा है, मुस्नद-ए इसम हो लेकिन मुस्नद में फेल मौजूद हो, काम मौजूद हो, अब वो हिस्सा वो ऐसा जुमला क्या कहलाएगा, जुमले फेलिया कहलाएगा। यानी इसमिया में दोनों अज़्ज़ा जो है इसम के हालत में है, और फेलिया में एक इसम होता है और जो मुस्नद होता है वो उसमें फेल मौजूद हो, तो इस जुमले के लिए ये नाम यानी जुमले फेलिया कहलाता है। मसलन मिसाल देखते हैं, अली खत लिखता है। अब अली क्या है, ये मुस्नद-ए है। अब इसम भी है अली। अब खत लिखना ये क्या है, ये मुस्नद है। अब यहां पर खत तो मौजूद है, इसम है, लेकिन इसके साथ लिखना क्या आया है, फेल आया है। फेल मौजूद है, तो इसी बिना पर इस जुमले को हम कहते हैं जुमले फेलिया। या ये देखिए, अवैस ने गाड़ी चलाई। अब अवैस मुस्नद-ए है और किस हालत में है, इसम की सूरत में है। अब गाड़ी भी इसम है, लेकिन इसके साथ साथ आया है फेल। वर्ब जब फेल मौजूद है तो इस जुमले को हम कहते हैं जुमले फेलिया। फेलिया की कितने अज़्ज़ा है, इसकी भी तीन बड़े अज़्ज़ा है। एक को फाइल कहते हैं, एक को मफूल कहते हैं, और आखिरी को फेल कहते हैं। फाइल काम करने, यानी जुमले में जो बंदा जो चीज ये काम करने वाला हो, इसको कहते हैं फाइल। यानी इस जुमले में देखिए, इस जुमले में काम करने वाला ये है अली, तो इसका फाइल है। अब अली ने किस चीज पर काम किया है, वो खत पर काम किया है, तो खत इसका मफूल है। और क्या काम किया है, लिखना, तो ये फेल हो गया। अब दूसरी मिसाल में देखिए, अवैस ने गाड़ी चलाई, तो अवैस इसका फाइल हो गया। किस पर काम हुआ है, गाड़ी पर, तो गाड़ी मफूल है और चलाना क्या है, ये फेल है। तो ये थी जुमले के अज़्ज़ा, जुमले के अक़साम। अगर अब भी आपको समझ नहीं है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।